نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو، الجھنوں کو، تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، حل فرمائے، آمین۔ جادو جنات نگری میں جعلی عملوں کی سیاکاریاں، اس سلسلے میں ایک اور ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں آج جس موضوع پر ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے بندش۔ بندش کیا ہے، بندش کی حقیقت کیا ہے، اور بندش سے کیسے بچا جائے، اس کا علاج معالجہ کیا ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، ہمارے آفیشیل پیج islam.com پر ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، خواتین و حضرات لکھتی ہیں کہ ہمارے رشتوں کا مسئلہ ہے، ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، ہمارے بیٹوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، ہم نے حساب کروایا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر بندش کر دی گئی ہے، آپ کے رشتے بند کر دیے گئے اور روک دیے گئے ہیں۔ تو بہتر سمجھا کہ بندش کے حوالے سے میں آپ کے سامنے آج ویڈیو بنا کر پیش کروں۔ تو سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہماری آپ سے اتنی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل ہیپی لائف سبسکرائب کیا ہے تو میں بے حد آپ کا مشکور ہوں۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، دیکھیں ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ سامعین و ناظرین، قرآن و حدیث میں نظر بد کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے نقصانات اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسے ہی قرآن و حدیث میں سحر اور جادو کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے، اس کے نقصانات کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر اور جادو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسے ہی جنات کے حوالے سے قرآن و حدیث میں تذکرہ موجود ہے، لیکن بندش ایک ایسا لفظ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود نہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ پچھلے 30 سال سے پہلے اس کا تذکرہ موجود نہیں تھا تو یہ بجا ہوگا، اور بالخصوص موجودہ دور میں جو یہ 3-4 سال ہو گئے ہیں، تو جعلی عاملوں اور ٹھگوں نے اور پیسوں کے پجاریوں نے، عزت کے لٹیروں نے عوام الناس کو 3 ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا دیا ہے۔ نمبر 1 آپ پر جادو ہو گیا ہے، نمبر 2 بندش کر دی گئی ہے، نمبر 3 جب کوئی تیز تراز بندہ ہوتا ہے تو اس کو یہ تیسری جو ٹرک کی بتی ہے اس کے پیچھے لگاتے رہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کالا علم ہو گیا ہے، آپ کے اوپر آپ کے فلاں رشتہ دار نے، فا سے نام شروع ہوتا ہے، عین سے نام شروع ہوتا ہے، سین سے نام شروع ہوتا ہے، کالے علم کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 ٹرک کی ایسی بتیاں ہیں جن کی وجہ سے موجودہ دور میں جتنے بھی یہ جعلی عمل اور ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کاروبار چلتا ہے، ان کی دکان چمکتی ہے، اور عوام الناس انہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں نہ اتنا جادو ہوتا ہے، نہ اتنے جنات ہوتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، اگر بندش کو اس حوالے سے لیا جائے کہ یہ جادو کی ایک قسم ہے، اور جادو کر کے کسی نے کسی کا رشتہ روک دیا ہے، یا کسی نے جادو کر کے کاروبار بند کر دیا گیا ہے، یا کسی شخص پر جادو کر کے اس کو بے چین کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کاروبار کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، تو یہ تو ٹھیک ہے، ورنہ بندش الگ سے یا قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ویسے بندش کا لغوی معنی بند کر دینا، روک دینا، رکاوٹ ڈالنا یہ بنتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس کا الگ سے تذکرہ موجود نہیں، جس طرح جادو کا، نظر بد کا، جنات کا تذکرہ موجود ہے۔ تو حقیقت میں بندش یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ آپ جادو کو مختلف اقسام میں تقسیم کر دیں، ان میں سے ایک قسم بندش بھی ہے۔ اب بہت ساری خواتین و حضرات لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے رشتوں کا مسئلہ ہے،
ہماری بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، تو اس بارے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھ دیتا ہوں، جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا جس گھر میں بیٹی نوجوان ہوتی ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، لیکن والدین بدبخت ناجائز مطالبات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو ٹھکرا دیتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں بیٹی جوان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جو اس کے عزیز و اقارب قرب و جوار میں، رشتہ دار اور برادری قرب و جوار میں اور برادری میں اور اس علاقے میں وہ گھرانے جن میں لڑکے نوجوان ہوتے ہیں، جن کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے لڑکوں کے لیے، جا کر ان کے دلوں میں یہ بات القاء کر دیتا ہے کہ فلاں گھر میں رشتہ ہے، لڑکی جوان ہو گئی ہے۔ چنانچہ ظاہری دنیا میں ظاہری طور پر ان لڑکوں تک اس لڑکی کے رشتے کے حوالے سے کسی بھی ذریعے بات پہنچ جاتی ہے، چاہے شادی بیاہ میں، چاہے سکول و کالج کے ذریعے، چاہے کسی عورت کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے ان تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ وہ رشتہ لے کر آتے ہیں، آگے سے جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کی بڑی جو بھابھیاں ہوتی ہیں، یہ ناجائز مطالبات رکھ دیتے ہیں۔ لڑکے کا بینک بیلنس نہیں، لڑکا کاروباری نہیں، لڑکے کے پاس گاڑی نہیں، لڑکے کے پاس ڈگریاں نہیں، لڑکے کے پاس اچھا کاروبار نہیں، اچھی جاب نہیں، تو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کسی دوسرے خاندان کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات القاء کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے کہ فلاں فلاں گھروں میں لڑکیاں جوان ہیں اور رشتے ہیں۔ چنانچہ ان تک کسی بھی ذریعے یہ بات پہنچ جاتی ہے اور وہ رشتہ لے کر آتے ہیں۔ دوسری مرتبہ بھی یہ بدبخت والدین جو ہے نا ناجائز مطالبات کی وجہ سے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ تیسری مرتبہ کسی تیسرے ایسے گھروں میں جہاں لڑکے جوان ہوتے ہیں، ان کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی فیملیوں میں، خاندانوں میں ان کے دلوں میں یہ بات جا کر ڈال دیتے ہیں، القاء کر دیتا ہے کہ فلاں فلاں گھروں میں لڑکیاں جوان ہیں۔ چنانچہ ان تک کسی ذریعے یہ بات پہنچ جاتی ہے اور وہ رشتہ لے کر آتے ہیں۔ آگے سے تیسری مرتبہ بھی یہ بدبخت والدین جو ہے نا رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں ناجائز مطالبات کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان والدین کو اس رشتے کے حوالے سے اپنے حال پر چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ اپنے حال پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب لڑکی جوان ہوتی ہے تو رشتے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور مدد شامل حال ہوتی ہے، اور والدین ناجائز مطالبات کی وجہ سے جب رشتے ٹھکرا دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی وہ جو مدد شامل حال تھی وہ اٹھ جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج گھروں گھروں میں جو ہے نا لڑکیوں اور لڑکے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے۔ پھر ایسے والدین اور ایسی لڑکیاں اور ایسے لڑکے یہ عاملوں کے ہاتھوں میں چڑھتے ہیں، پھر عامل ان سے بہانے بانے سے پیسے لیتے رہتے ہیں اور ان کا کام پھر بھی نہیں بنتا۔ تو سامعین و ناظرین، اتنی بندش نہیں ہوتی جتنا عوام الناس سے مشہور کر دیا گیا ہے، اور اتنا لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہر لڑکی اور ہر لڑکے کا رشتہ بند کریں اور ہر شخص کا کاروبار روک دیں۔ اس میں ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے رشتے نہیں آتے، جیسا میں نے آپ کے سامنے اس کا حدیث بیان کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو رشتے کی جب ضرورت ہو، اگر لڑکی ہے تو لڑکا دیندار ہے، نمازی ہے اور فقط دیہڑیاں لگاتا ہے اور کام کاج کرتا ہے تو رشتے کو مت ٹھکرائیں۔ ایسے ہی لڑکا ہے، اس کو رشتے کی ضرورت ہے، دیکھیں جس گھر میں والدین نمازی ہیں، گھرانہ نمازی ہے اور اچھا خاندان ہے، خاندانی لوگ ہیں، بس آنکھیں بند کر کے ان کی بیٹی کا رشتہ لے لیں، قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسے ہی دعوتیں اڑاتے رہیں گے، ایسے ہی آپ کے گھر میں رشتے آتے رہیں گے اور ٹھکراتے رہیں گے، آپ یقین کریں کبھی بھی آپ کی بیٹیوں کا اور بیٹوں کے رشتے نہیں ہو سکتے۔ تو سامعین و ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ہمارے نقصان کے در پہ ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نقصان نہیں ملنا تو دنیا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمیں یقین اس بات کا ہونا چاہیے، اگر ساری دنیا ہمیں کسی معاملے میں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں فائدہ نہیں ملنا، ہمیں نقصان پہنچنا ہے،
تو دنیا ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی تھی، اس کا مفہوم بھی بالکل یہی بنتا ہے کہ ساری دنیا اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی جب اللہ رب العزت کی طرف سے نقصان نہ لکھا ہو۔ ایسے ہی ساری دنیا اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے اور ساری دنیا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی قسمت میں اور آپ کے لیے فائدہ نہ لکھا گیا ہو۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین اللہ رب العزت کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ان عاملوں کے چکروں میں اور ان بندشوں کے چکروں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں صرف 5 کام کرنے چاہیے۔ جہاں لڑکی جوان ہو، لڑکا جوان ہو اور کاروبار نہ چلتا ہو، نمبر 1 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں اور اللہ کی مدد شامل حال فرمائیں۔ بالخصوص فجر کی نماز پڑھ کر سورہ یاسین اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور رشتوں کے مسئلے میں 3 مرتبہ سورہ رحمان کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 رزق حلال کمانے اور کھانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 3 وقتاً فوقتاً رشتوں کے حوالے سے اس نیت سے صدقہ خیرات دینے کا اہتمام کریں۔ نمبر 4 عشاء کی نماز فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد صلاۃ حاجت پڑھ کر اپنے کاروبار کے لیے، بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے دعا کریں۔ نمبر 5 دعا کا اہتمام کریں اپنی اولاد کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اور کاروبار کے لیے۔ ان 5 چیزوں کا اہتمام کریں۔ آپ یقین کریں آپ کو کسی تعویذ دھاگے کی ضرورت نہیں، کسی جیلی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے خود آپ کے گھروں میں اچھے اچھے رشتے آئیں گے اور آپ کا رشتہ اچھی جگہ پر طے ہو جائے گا۔ تو ان 5 چیزوں کا اہتمام کریں، ان جیلی عاملوں کے چکروں میں مت پڑیں۔ ان 5 چیزوں کا اہتمام کیجئے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔